गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में मैं और मेरी टीम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। आज का राइजिंग पाकिस्तान भाई बड़े मज़े मज़े की हंडिया यानी कि सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आ रहा है। कहीं तो मनाहिल आएंगी और मनाहिल आपके लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें लेकर आएंगी, साथ में आपके मैसेजेस और भेजी की तस्वीर से हम प्रोग्राम को सजाएंगे तेज़ तेज़। इसलिए बोल रहा हूँ कि आज वक्त कम है और मुकाबला सख्त, बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स और मज़े मज़े के सेगमेंट्स है, इसलिए हम तेज़ तेज़ ओपनिंग में आपको बताएंगे कि आज का राइजिंग पाकिस्तान का रेस्टोरेंट आपके लिए क्या मेन्यू लेकर आ रहा है। मेरी बड़ी प्यारी क्लास फेलो हिरा आ रही हैं आज, मेरी दोस्त, और आज ये हमें बताएंगे कि हम ये जो समझते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मसनूई जहानत की कहानी ये अभी पिछले साल 2 साल 3 साल में हमने सुननी शुरू की, कहती नहीं, ये कहानी 50-60 की दिहाई से शुरू हो चुकी है। 1956 वो साल था जब एक लिहाज से मुड़कर देखें तो एआई ने हमारी जिंदगियों में उतरना शुरू कर दिया था। अरे भाई, ये अब एक नई कहानी हमें पता चली है। तो आज हिरा एआई को फीचर कर रही हैं, एआई की कहानी हिरा की ज़बानी। इसके अलावा जनाब आ रहे हैं डॉक्टर यासिर मलिक जो कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, और आज कुछ शुगर की कहानी हमने आपके सामने अनफोल्ड करनी है। शुगर एक ऐसी बीमारी है कि जो अब तो कहते हैं कि मतलब तो हर घर वन वे और दी अदर इससे इफेक्टेड है। आपकी फैमिली में, दफ्तर में, दोस्त अहबाब हमसाए में कहीं ना कहीं आपको कोई शुगर का पेशेंट नज़र आता है। और बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसका मुकम्मल खात्मे का क्लेम भी करते हैं। हमें दीवारों के ऊपर मोबाइल नंबर भी नज़र आते हैं कि आए जी इस नंबर पे को घुमाएं तो आपको शुगर फ्री हम कर देंगे। ये सारी क्या कहानी है, शुगर असल में है क्या, और क्या इसका इलाज मुमकिन है? क्या 100% क्योर शुगर का है, नहीं है? ये आज हम अनफोल्ड करेंगे डॉक्टर यासिर के साथ। इसके अलावा क्या है जनाब, इसके अलावा हम आज फीचर करने जा रहे हैं नैवटेक को। ये वो इदारा है हुकूमत पाकिस्तान का जो कि टैफ्टाज का सुपरवाइजरी बॉडी है, लेकिन साथ ही साथ ये पूरे मुल्क के अंदर तालीम याफ्ता हो या ना हो, ये हुनर देने का ज़िम्मा लिए हुए है। एक नौजवान को या एक बच्चे को ट्रांसजेंडर्स को भी अब ट्रेनिंग दी जा रही है। इस हवाले से आज हम नैवटेक को फीचर करेंगे गुलमीना बिलाल अहमद साहिबा के साथ, जो कि चेयरपर्सन है नैवटेक की। ये इदारा क्या है और किस तरह से आप पाकिस्तान के किस कोने में बैठकर स्किल यानी कोई हुनर हासिल कर सकते हैं, चाहे ब्यूटिशियन का कोर्स हो, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर की कोई फील्ड हो। सो किस तरह से नैवटेक फ्री ऑफ कॉस्ट रियासत की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको ट्रेनिंग देता है और फिर नौकरी हासिल करने, खासतौर पर बैरून मुल्क नौकरी हासिल करने में हेल्प करता है। तो तैयार हो जाइए जनाब नैवटेक की कहानी सुनने के लिए। तो ये है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान जो कि मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरी क्लास फेलो हिरा मेरे साथ मौजूद हैं और आज बात करेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जिसका ये लफ्ज़ सुन के भी मुझे बड़ा डर और खौफ आता है। रात को सोते में मैं जाग जाता हूँ, मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तो नहीं मैं चला गया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो बड़ा डर लगता है भाई एआई से। क्यों? पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं कहीं और चला जाऊंगा, किसी और दुनिया में, फिर मैं यहाँ वापस नहीं आ सकूंगा। मैं कोई एआई का कैरेक्टर ना बन जाऊं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, फिर असल में क्या होता है वो बताओ हमें। देखिए, एआई को हम उर्दू में मसनूई जहानत की वजाहत, यानी एक मसनूई जहानत की वजाहत। ओके ओके ओके, ठीक है। यानी कि एक ऐसी चीज़ जो इंसान के काम को आसान कर देती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। फिर अब करना क्या है? कोई स्लाइड वगैरह लाई आप? जी बिल्कुल, आज मैं आपको एजेंडा बताऊंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ओए होए, लो जी, बहुत बड़ा मसला हल होने लगा आज हमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंडा बताएंगे जी। पहली स्लाइड दिखाइएगा कंट्रोल रूम। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये तो तौसीक अंकल का मुझे ब्रेन लग रहा है कि जिसमें सिर्फ लाइटें और कलर्स हैं, है ना जी? जी। और मजे मजे की चीजें, काम की कोई चीज नहीं है मेरे ज़हन में। ओके, नहीं है। मेरी तस्वीर तो मिल रही है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंडा में हिस्ट्री ऑफ एआई आता है। यानी सबसे पहले इसको मिस्टर कार्थी ने ईयर 1956 में इजाद किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और उन्होंने 1950 से 1970 तक न्यूरल नेटवर्क्स इजाद किए थे। यानी उन्होंने एक बहुत ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर बनाया था इंसान के काम को आसान करने के लिए।
ٹھیک ہے. لیکن وہ بہت زیادہ اسپیس گھیرتا تھا اور اتنا ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر سکتا تھا. تو اس لیے انہوں نے جو ہے اس کے بعد 1980 سے 2010 تک مشین لرننگ ایجاد کی تھی, جس میں ہم کوئی ڈیٹا میں ہمارے کوشچنس ہو سکتے ہیں, ہم لوگ اس میں ڈالتے تھے اور اس کا جو آنسر تھا وہ ہمیں فوراً مل جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ابھی ڈیپ لرننگ چل رہی ہے, یعنی اب کمپیوٹرز آ گئے ہیں, بہت زیادہ پلیٹ فارمز آ گئے ہیں. اب اگلی اسٹیج ہے ڈیپ لرننگ کی. جی. اس کے بعد ڈیپ لرننگ یعنی آج کل بہت زیادہ پلیٹ فارمز آ گئے ہیں, ہم لوگوں کا کام آسان کر سکتے ہیں, ہم کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن نکال سکتے ہیں, ہم لوگوں کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن نکال سکتے ہیں اس میں, اور پورے آرٹیکلز ہم لکھ لیتے ہیں. جی بالکل, کسی بھی چیز کا جواب نکال سکتے ہیں. بالکل. تو یہ 3 سٹیجز تھے اے آئی کے. ہمیں لگتا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ بس ابھی شروع ہوئی ہے. یہ 1950 سے ایک طرح سے اس پہ کام شروع 50-56 سے شروع ہو چکا ہوا تھا. جی اگلی سلائڈ دکھائیے گا کنٹرول روم. بینیفٹس, اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ 24 آورس کے لیے اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ابھی ہم لوگ کسی بھی وقت, صبح کے وقت بھی کسی کو میسج کر سکتے ہیں, رات کے وقت ہم جب چاہیں کسی کو بھی میسج کر سکتے ہیں, کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر وقت اویلیبل ہے. جی. اس کے علاوہ جی ریڈیوسنگ ہیومن ایرر, یعنی کہ اب ہم لوگ جس طرح پہلے لکھتے تھے کوئی بھی چیز خط میں, تو ہمیں اپنی مسٹیکس کا پتہ نہیں چلتا تھا, اور آج جب بھی ہم کمپیوٹر پہ کچھ بھی لکھتے ہیں تو وہ ہماری فوراً سے غلطی ٹھیک کر دیتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک طریقے سے اس کو لکھ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اسپیلنگس کا تو بالکل ہی مسئلہ حل ہو. جی بالکل. پہلے ہمیں ایک اسپیلنگز یاد کرنے پڑتے. جی بالکل. اور اب بہت سے میتھمیٹیکل ایکویشنز جو ہیں, جی بالکل, وہ سارے کام جو ہے وہ اے آئی کر رہا ہوتا ہے. آپ کو کوئی الجبرا کے اور حساب کتاب کے میتھس کے لمبے ایکویشنز اور تھیورمز کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہی. جی. اچھا جی, اور بتائیے کیا ہے, آگے بڑھیں جی کنٹرول روم. لو جی, یہ کیا آ گیا ہے؟ کریکٹرسٹکس. اس کے جو ٹائپس ہیں وہ 3 ٹائپس ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کمپیوٹرز ہیں وہ ایک انسان کی طرح کام کرتے ہیں اور انسان کی طرح بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مشین لرننگ میں یہ ہوتا ہے, ہم لوگ مشین لرننگ میں کسی بھی چیز کا کوئی بھی ڈیٹا ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا آنسر ہمیں فوراً مل جاتا ہے, ہم لوگوں کے کویشچنس کے آنسرز مل جاتے ہیں, کسی بھی سم کا سولوشن فوراً سے مل جاتا ہے. اور ڈیپ لرننگ یعنی ہم لوگ خط آسانی سے لکھ سکتے ہیں, ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو آٹومیٹکلی کارس چلتی ہیں وہ بھی صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے چلتی ہیں. اور وہ جو جہاز کا آٹو پائلٹ ہوتا ہے, جی وہ بھی جہاز ایک وقت آتا ہے کہ بس وہ پائلٹ کہتے ہیں ایکچولی وہ اپنی نیند بھی پوری کر سکتا ہے اور جہاز اڑتا جائے گا, اور وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے اڑ رہا ہے. مجھے تو بڑا ڈر لگی, مجھے پتا چلا کہ آگے پائلٹ جو ہے وہ سو رہا ہے اور جہاز اڑ رہا ہے. جی. تو بس میں تو بس کہوں گا کہ بھائی مطلب میری تو نیند اڑ جائے گی. میں کہوں گا بھائی تو پیچھے آ کے سو جا, مجھے تو بٹھا دے, کم از کم نظر تو آ رہا ہو سامنے کیا ہو رہا ہے. وہ بھی صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, وہ بھی اے آئی, اب جہاز بھی اے آئی اڑا رہی ہے. جی. اور آپ کو پتہ ہے جو ترقی یافتہ ملک ہیں اس میں سے انہوں نے اپنے گھروں میں بھی اور جو ریسٹورینٹس ہیں اس میں بھی روبوٹس بنا دیے ہیں کہ وہ جس طرح پہلے سرونٹس سرو کرتے تھے کھانا, اب وہ روبوٹ سرو کرتے ہیں. اب روبوٹس ہیں. جی. ڈرو اس دن سے لڑکی, ڈرو اس دن سے کہ وہ روبوٹس جو ہے نا وہ ہم پہ کنٹرول سنبھال لیں گے. نہیں, وہ بالکل انسان کی طرح کام کرتے ہیں. نہیں, تو انسان کی طرح تو کام کرتے ہیں, لیکن کسی دن اس نے کہا نا کہ یہ انسان نے مجھے بنایا ہے, اب میں انسان کو بتاؤں گا کہ تم نے کیا بنایا ہے. نہیں, تو ہمارے یہاں کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے, بس یہ دھیان کرنا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. باقی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا, ہمارے ملک میں تو ہے ہی نہیں. اور کو پتہ لگتا ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے, وہ ایک چیز ادھر سے شروع ہوتی ہے فوراً دوسرے ملک میں پہنچ جاتی ہے. نہیں, یہ ترقی یافتہ ملک میں, ہمارے ملک میں نہیں ہے. ابھی نہیں ہے. اچھا نہیں, آگے بیٹے فکر نہیں کرو. اچھا جی, ایک سلائڈ رہتی ہے کہتی ہے ہمارے ملک میں نہیں, نہ ڈرے. ڈس ایڈوانٹیجز. ہاں, یہ اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب ہم لوگ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ جو ہیکرز ہیں, جس طرح چور چوری کرتا ہے گھر پہ, اسی طرح جو ہیکرز ہیں وہ ہمارا اکاؤنٹ چوری کر لیتے ہیں. ہماری پرائیویٹ انفارمیشن چلی جاتی ہے, اور پرائیویٹ انفارمیشن میں ہمارے کانٹیکٹس ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ بڑی جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں, تو وہ لیک ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور ایسے میں جو اس کا ان ایتھیکل یوز ہے وہ بھی, اس کا بھی ہمیں دھیان کرنا چاہیے. آج کل تو پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں جو بڑی ہے وہاں پہ اب یہ دیکھا سوچا جا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کی مدد سے کوئی بایولوجی یا باٹنی کا کوئی تیار کر کے لے آئے ہیں, وہ اس نے خود نہیں کی, وہ چیٹ جی پی ٹی نے لکھ کے دیے, تو اس کو پکڑا کیسے جائے, ہے نا جی. تو اس پکڑنے کے لیے اب کوشش کی. جس طرح پہلے ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہوتا تھا, گوگل.
ہم لوگ صرف اس سے نکال سکتے تھے کویشچن، کوئی بھی سم ہم لوگ صرف اس پہ ہی کر سکتے تھے. لیکن آج کل اتنے زیادہ پلیٹ فارمز آ گئے ہیں کہ ہم لوگ کسی کے اوپر بھی آنسر ہمیں مل سکتا ہے، ہمارے جواب ہمیں مل سکتا ہے. اور ٹیچرز جو ہے نا وہ پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہیرا نے خود لکھا ہے یا ہیرا نے اے آئی کا استعمال کیا ہے، لیکن اس کی بھی پکڑ اب آ گئی ہے. ٹیچرز بھی باقاعدہ بچوں کو اب یہ کہتی ہیں کہ آپ انٹرنیٹ سے ہیلپ لیں. ہاں انٹرنیٹ سے ہیلپ لیں لیکن لکھیں اپنے خود اپنے، ورنہ تو پھر آپ ایک خود بلکہ آپ روبوٹ بن جائیں گے اور روبوٹ جو ہے وہ انسان بن جائیں گے. اس کی ایک اور بھی ڈس ایڈوانٹیجز ہے. وہ کیا؟ کہ جس طرح آپ کمپیوٹر سے انسان کی طرح کام کرتے ہیں تو جو انسان ہے وہ صرف ایک کمپیوٹر کے اوپر، ایک مشین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اپنی کریٹیوٹی شو نہیں کرتا. ایگزیکٹلی، اپنی ذہانت، اپنی کریٹیوٹی. لیزینس آ جاتی ہے اس میں، اور اس کی وجہ سے جب اس کے اندر لیزینس آتی ہے تو اس کی جو صحت ہے اس کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. کریکٹ، ایبسلیوٹلی کریکٹ. بھائی ہیرا تھینک یو ویری مچ. تو بھائی ہم تو یہ کہیں گے کہ اے آئی، چیٹ جی پی ٹی، یہ سارے پلیٹ فارمس کو آپ ڈیفینیٹلی یوز کریں، لیکن ایتھیکل یوز کریں، اپنے فائدے کے لیے یوز کریں، کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے بالکل کمپیوٹر کے محتاج، مطلب کمپیوٹر کو کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ ضرور ذہن رکھیں. ہائی فائیو ہونا چاہیے. بہت اچھا سیگمنٹ تھا. ویری گڈ. جیتے رہو. تھینک یو ویری مچ. رائزنگ پاکستان میں ساتھی وقت ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو مناہل میرے ساتھ ہوں گی اور لے کر آ رہی ہیں آپ کے لیے 3 گرما گرم خبریں اور کچھ آپ کے میسیجز اور تصاویر. رہی میرے ساتھ.